الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تعالی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر قسم کی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام ہم سب کے پیارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر، ناظرین اکرام، مشاہدین و مشاہدات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال وکل عام وانتم بخیر۔ عیدکم مبارک۔ اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کے، تمام مسلمانوں کی عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر جنت کا مستحق بنائے، دنیا میں عزت عطا فرمائے، اور جو مرض اور جو بلا آزمائش کے طور پر اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے قدرت سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے۔ مساجد کے دروازے یا اللہ کھول دے، 5 وقتہ نماز کے لیے، جمعہ کے لیے، حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے اور دیگر عبادت کے لیے۔ یا اللہ پہلے سے بہتر حالات بنا دے، پہلے سے بہتر زندگی عطا فرما۔ دینی اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر زندگی، صحت و عافیت والی زندگی، ایمان و عمل والی زندگی، بلند اخلاق والی زندگی، خیر خواہ والی زندگی، تقوی اور پرہیزگار والی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج چاند رات ہے، شوال کا چاند، آج 1 تاریخ شروع ہو چکی ہے شوال کی، چاند رات ہے، اور چاند رات کے وقت ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کا حکم مانتے ہوئے روزے رکھیں، نماز تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، دعاؤں میں مشغول رہیں، صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جو حکم ہمیں ملا ہے الحمدللہ تمام مسلمانوں نے جو کل عید منائیں گے انہوں نے الحمدللہ اس وبا کے حالات میں، اس پریشان کن حالات میں بالکل پرامن طریقے سے اللہ کا حکم مانتے ہوئے عبادتیں کی، روزہ رکھا، اور جو نیکیاں کمانا تھا الحمدللہ کمایا۔ اللہم تقبل منا۔ آج چونکہ چاند رات ہے، انعام کا دن ہے، انعام کا دن ہے اللہ کی طرف سے۔ جنہوں نے محنت کی، امتحان میں پاس ہو گئے، ان کے لیے آج انعام کا دن ہے اللہ کی طرف سے۔ لہذا چونکہ آج چاند رات ہے، کل عید منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو لہذا ہمیں انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں توفیق دی، تم نے روزہ رکھا، ہم نے تمہیں توفیق دی، تم نے جو ہے نا عبادتیں کی، ہماری توفیق ہی سے، ہمارے حکم ہی سے تم نے جو ہے نا سب کچھ نیکیاں کمائی ہے۔ اب ہمارا ہی حکم ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اگر تم نے 30 دن مکمل کر لیے، 30 دن مکمل کر لیے، روزہ رکھ لیے، چاند رات آ گیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
عدت کو تم نے مکمل کر لیا، 30 روزے رکھ لیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی ہدایت کے سبب تمہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت سے نوازا تھا، اس ہدایت کا یہ ہے، اس ہدایت کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے روزے رکھے، لہذا اس توفیق کے شکرانے کے طور پر ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جانا چاہیے، یعنی اللہ کا شکریہ بجا لانا چاہیے۔ تو لہذا چاند رات کے دن 4 کام کرنا ہے مسلمانوں۔ رمضان میں جنہوں نے خوب محنت کر کے اللہ کو راضی کیا، روزے رکھے، قیام کیا، اب چاند رات کے دن کل تو آپ کو عید الفطر منانی ہے، تو 4 کام کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ الفطر ادا کریں، فطرانہ ادا کریں، فطرانہ ادا کریں۔ فطرانہ فرض ہے اللہ کی طرف سے تمام مسلمانوں پر، روزہ رکھنے والوں پر بھی، اور جنہوں نے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ان پر بھی فرض ہے۔ 1 سا کی شکل میں، 2.5 کلو کی شکل میں جو آپ کھاتے ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو غلطیاں انجانے میں ہوئی ہیں رمضان میں، جو بھول چن کر جو غلطیاں ہو گئی ہیں، کمی ہو گئی ہیں، اس کا کفارہ ہے زکوٰۃ الفطر، فطرانہ۔ تو لہذا غریبوں محتاجوں میں آج چاند رات کے بعد کل صبح تک، یعنی عیدگاہ جانے سے پہلے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے زکوٰۃ الفطر، فطرانہ ادا کرنا ہے۔ یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں انجانے میں یا بھول کر، اس کا کفارہ ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ طعمۃ للمساکین، یہ غریبوں کا کھانا ہے، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، فقیروں کا کھانا ہے، ضرورت مندوں کا کھانا ہے، جو برابر عید نہیں منا سکتے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب ہیں، فقیر ہیں، جو برابر عید نہیں بنا سکتے، عید کے دن بھی پیٹ پر نہیں کھا سکتے، لہذا حکم دیا گیا ہے کہ سارے روزے داروں کی طرف سے یہ غریبوں پہ جو ہے نا عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہنچا دیں زکوٰۃ الفطر، فطرانہ۔ کیا چیز دینا چاہیے؟ کھانا جو آپ کھاتے ہیں چاول کی شکل میں، روٹی جو کھاتے ہیں آٹے کی شکل میں، جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں روز مرہ کی، وہ چیز 2.5 کلو کی شکل میں آپ جو ہے نا زکوٰۃ الفطر عید سے پہلے ادا کرنا ہے، تو آپ کا زکوٰۃ الفطر، فطرانہ ادا ہوگا۔ اگر کوئی سستی اور کاہلی کی وجہ سے عید کے بعد ادا کرتا ہے تو یہ عام صدقہ ہوگا، یہ جو ہے نا صدقہ فطر نہیں ہوگا، تو لہذا اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز، تکبیرات بہت زیادہ بلند کرنا ہے، بلکہ اس لاک ڈاؤن کے اندر، اس کرفیو کے اندر، اس وبا، اس بلا، اس بیماری کے وقت میں تکبیرات بڑے جان کے ساتھ جو ہے نا تکبیرات بلند کرنا ہے، اس لیے کہ عید الفطر اور رمضان کی جان جو ہے نا تکبیرات ہے، عید الفطر کی جان جو ہے نا تکبیرات ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ نے خاص طور سے پورے رمضان کے مسائل کا ذکر کیا، اس کے بعد کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، جب رمضان کے روزے 30 مکمل کر رہے ہیں تو تکبیرات بلند آواز سے جو ہے نا کرنا چاہیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنائی بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ سارے معاملات اللہ ہی کے حکم سے جو ہے نا طے پا رہے ہیں، سارے معاملات اللہ ہی کے حکم سے جو ہے نا طے پا چکے ہیں، لہذا آنے والے جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ اللہ ہی کے حکم سے جو ہے نا طے پائیں گے۔ لہذا ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک روزے دار کو جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے روزہ رکھا، لہذا شکرانے کے طور پر اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعظم و اجل، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ سارے کلمات جو کبریائی کے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی حمد کے جو ہے نا حمد اور تعریف بیان ہوتی ہے، ایسے تمام کلمات بلند آواز سے کہنی چاہیے، گھر میں بلند آواز سے کہنا چاہیے، عورتیں بھی کہنی چاہیے، مرد بھی کہنے چاہیے، بوڑھے بھی کہنا چاہیے، جوان بھی کہنا چاہیے، بچوں کو بھی جو ہے نا کہنے کے لیے کہنا چاہیے۔ لہذا یہ جان ہے تکبیرات عید کی، یہ خوشی کی جو ہے نا جان ہے، لہذا اس وبا، اس بیماری کے وقت میں تو اس تکبیرات کو بہت ہی زیادہ زور کے ساتھ، بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے نا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند ہونی چاہیے، اور یہ صدائیں آسمان تک گونجنی چاہیے،
اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس بیماری کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ راضی ہو کر اس وبا کو ختم کر دے جلد سے جلد۔ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکتے ہیں اللہ کی کبریائی کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ، اللہ کی حمد کے ساتھ ہم جو ہے نا اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اب جب یہ تکبیرات بلند ہو گئی سارے گھروں میں، سارے مسلمانوں کے گھروں میں، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، چھوٹے سے لے تک بڑے تک، مرد سے لے کر عورت تک، سب جو ہے نا تکبیرات بلند کرتے رہیں گے کل صبح عید کی نماز ادا کرنے تک، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، ہمیں انعام دے گا، ہم سے راضی ہو جائے گا، یہ عبادت میں بھی شامل ہوگا، نیکی میں بھی جو ہے نا لکھی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ وبا کو اور پریشانی کو دور کر دے گا۔ تو لہٰذا اس کو لازم پکڑیں، اس کو لازم پکڑیں، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، پکاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، کمپیوٹر بیٹھتے ہوئے، ہر وقت کروٹ بدلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، ہر ایک کو جو ہے نا تکبیرات بلند کرنا چاہیے۔ بازار میں بھی تکبیرات بلند کرنی چاہیے، اگر کسی کو موقع ملا ہے بازار جانے کا، خریدنے کا، تو وہاں پر بھی جو ہے تکبیرات بلند کریں، اور جو جس سے خریدا جا رہا ہے ان سے بھی کہے کہ تکبیرات بلند کریں، دکان والے سے بھی کہے تکبیرات بلند کریں، راستے میں چلنے والے مسلمانوں سے بھی کہے تکبیرات بلند کریں، اس لیے کہ یہ عید کی شان ہے، یہ جو ہے نا شوکت ہے مسلمانوں کی، ہاں یہ جلال ہے مسلمانوں کے لیے، یہ عظمت ہے اس میں مسلمانوں کی، اور یہ خوف ڈالتا ہے غیروں کے اندر، غیروں کے دلوں کے اندر خوف ڈالتا ہے، لہذا تکبیرات بلند کرنی چاہیے۔ تو دوسرا جو ہے نا تکبیرات بلند کرنا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا توبہ استغفار کرنا ہے۔ ہاں توبہ استغفار کرنا ہے۔ ہر نیک عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا ہے، جب بھی ہم نیک عمل سے فارغ ہو جائیں استغفار کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا رمضان میں توبہ استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور جب نماز سے فارغ ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ اسی طرح جب حج سے فارغ ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح جب دین مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورت نازل ہوئی سورۃ النصر کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی حکم دیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے نا تمہیں غلبہ عطا کرنے جا رہے ہیں، غلبہ عطا کیے ہیں، لوگ اسلام میں جو ہے نا جوق در جوق داخل ہوتے جا رہے ہیں، لہذا شکرانے کے طور پر اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، فسبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی جو ہے تسبیح اور تحمید بیان کیجئے، واستغفر اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کے سے معافی مانگیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی واتوب الیہ کے جملے کہنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا چاہیے، استغفر اللہ العظیم وتوب علیہ کہنا چاہیے، رب اغفر لی وتوب علیہ کہنا چاہیے، رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم کہنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو کہنا چاہیے، یا پھر جو سید الاستغفار ہے، جو تمام استغفار کا سردار ہے، جس کے تعلق سے پیارے نبی نے فرمایا جو ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ جو صبح میں پڑھتا ہے، اگر اس کی موت شام تک واقع ہو گئی تو اس کے اور جنت کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے، اور اگر سید الاستغفار جو تمام استغفار کا سردار ہے، اگر کوئی ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ رات میں پڑھتا ہے، صبح تک جو ہے اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ ڈائریکٹ جو ہے جنت پہ چلا جائے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ لہذا استغفار کثرت سے کریں، یہ نہیں سمجھ رہا کہ رمضان ختم ہو گیا استغفار ختم ہوگا، توبہ ختم ہوگا، نہیں، استغفار برابر کرتے رہیں، توبہ برابر کرتے رہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے، عبادت سمجھ کر کریں، نیکی سمجھ کر کریں، اس سے دو فائدہ ہوں گے کہ آپ کو نیکی کا اجر بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کے ذریعے سے تمہیں بلندی عطا فرمائے گا، تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، تمہاری عمر میں برکت دے گا، آنے والی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، جنت میں جو ہے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا صدقۃ الفطر کا کام، صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، اللہ کی کبرائی بیان کرنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد کے ذریعے سے، اور استغفار کرنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے ذریعے سے، اور چوتھا کام اللہ کا شکر بجا لانا ہے، ولعلکم تشکرون کہا گیا ہے، یعنی جو بھی نعمت اللہ نے دیا ہے اس کا شکر بجا لانا ہے، چاہے وہ نعمت عبادت کی شکل میں ہو۔ اللہ نے اگر روزہ رکھنے کی توفیق دیا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں روزانے رکھتے ہیں، اگر آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے تراویح پڑھی ہے، آپ نے قیام اللیل پڑھا ہے، ادا کیا ہے، تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے۔ کتنے لوگ ہیں تراویح نہیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ نے صدقہ خیرات کیا ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، دعائیں میں مشغول رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے زکوٰۃ ادا کیا ہے، آپ نے تلاوت قرآن کیا ہے، اور بھی ڈھیر ساری آپ نے نیکیاں کمائی ہیں، تو یہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ تو لہذا جب اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا لائیے،
یہ تو عبادت میں ہوا. اس کے علاوہ کتنی چیزیں آپ نے سحری میں کھائی ہوگی, کتنے چیزیں کے ذریعے سے آپ نے افطار کیا ہوگا, کتنے جو ہے نا مشروبات اللہ نے دیے ہوں گے, اور کتنی نعمتیں اللہ دے رہا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں, اگر کوئی گننا چاہے, شمار کرنا چاہے, کوئی بھی انسان, کوئی بھی مومن, کوئی بھی مسلمان اللہ کی دی ہوئی, اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو نہ آج تک کوئی گن سکا ہے, شمار کر سکا ہے, نہ قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو انسان شمار کر سکتا ہے, گن سکتا ہے. تو لہذا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے, ہمیں شاکرین میں سے بن جانا چاہیے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شاکرین میں سے بنا دے, شکر کرنے والوں میں سے بنا دے, شکر گزار بندوں میں سے بنا دے. اور قلیلا من عبادی الشکور, جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے, نیکوکار بندے, شکر کرنے والے بندے بہت کم ہوتے ہیں. اللہ ہمیں قلیلا من عبادی الشکور میں سے بھی بنا دے. اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ بھی استعمال کرنا چاہیے زبان سے, اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کے الفاظ بھی. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك, یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. یہ دعائیں یہ بھی پڑھنی چاہیے, یعنی بدنی طور پر اعمال کے ذریعے سے بھی اللہ کا شکر بجانا چاہیے, اور زبانی طور پر بھی جو ہے اللہ کا شکر بجانا چاہیے. تو لہذا چاند رات کے دن یہ 4 کام کرنا ہے, عید الفطر کے دن یہ 4 کام کرنا ہے. لہذا میرے محترم دوستو, بہت زیادہ تکبیرات بلند کیجئے, بہت زیادہ استغفار کیجئے, اور بہت زیادہ اللہ کا شکر بجا لائیے. اور جن لوگوں نے صدقہ فطر عطا نہیں کیا وہ صدقہ فطر ادا کیجئے. اب آئیے 2 باتیں اور عرض کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو عرب دنیا میں رہ چکے ہیں ان کے لیے جو ہے کل عید الفطر منانا ہے, ان کے لیے کل عید ہے. میں تمام جو بھی جو ہے نا کل عید منائیں گے ان تمام کو عید کی مبارکبادی پیش قدمی جو ہے نا ادا کر دیتا ہوں, پیشگی کہ اللہم تقبل منا ومنکم صالح الاعمال وکل عام وانتم بخیر, عیدکم مبارک, عیدکم سعید, آپ کو عید مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ڈھیروں جو ہے خوشیاں عطا فرمائے, اور بار بار جو ہے یہ عید لائے, اور آپ بار بار جو ہے رمضان کا مہینہ لے آئے آپ کی زندگی میں, ہماری زندگی میں خیر و عافیت کے ساتھ, صحت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, اور ہم پہلے سے بہتر اچھے مسلمان بن کر آنے والے رمضان کا استقبال کریں, پھر اس کے بعد آنے والے رمضان کا استقبال کریں. اس طرح اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے, ایمان والی زندگی نصیب فرمائے, اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے. لہذا میرے محترم دوستو, عید کی تیاری ابھی سے کیجئے. عید کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سے جو ہے نا عید کی نماز کی تیاری کرنا ہے, عید کی نماز بھی پڑھنا ہے, اور عید کی نماز سے پہلے نماز فجر بھی ادا کرنا ہے. ہاں, عید کی تیاری کیسی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اگر پیسہ دیا ہے, مال دیا ہے, تو صاف ستھرے کپڑے, نئے کپڑے پہننا ہے. نئے کپڑے پہننے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بارہا کہا کہ جو ہے نا خریداری کم کیجئے, اسراف مت کیجئے, پیسے کی بچت کیجئے. حالات کے مطابق, حالات ایسے ہیں لہذا پیسے بچائیے. حالات ایسے ہیں کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, پریشان ہیں, فقیر غریبوں کا, یتیموں کا, اپنے رشتہ داروں کا, بھائی بہنوں کا خیال کیجئے, صدقہ خیرات کیجئے, ان کو دیجئے, ان کی مدد کیجئے. میں نے یہ کہا, اور یہ بھی کہا سادگی کے ساتھ عید منانا ہے. سادگی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ جو ہے نا اپنے بیوی پر خرچ کرے, اپنے بچوں پر خرچ کرے, اپنے آپ پر خرچ کرے, نیا کپڑا جو ہے نا پہنے, نیا کپڑا پہنائے, اور خوشی منائے, کچھ اچھا کھائے, کچھ اچھا کھلائے. اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. ہاں, صدقہ خیرات جو دوسروں کو آپ دیں گے وہ بھی نیکی ہے, لیکن صدقہ خیرات سے زیادہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا, بیوی بچوں پر خرچ کرنا, یہ پیسہ اللہ کے پاس بہت محبوب ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. لہذا جس کو اللہ نے وسعت دیا ہے, پیسہ دیا ہے, وہ جو ہے نا نیا کپڑا پہنے, اور جو ہے نا نئی چیزیں استعمال کرے, لیکن اسراف کے بغیر. اسراف نہیں کرنی چاہیے. یعنی اگر 100 روپے میں جو آپ کا کام بن سکتا ہے, آپ 1000 روپے خرچہ کر رہے ہیں, نہیں, 1000 روپے خرچہ مت کیجیے. اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. کھانے پینے میں بھی اسراف جائز نہیں ہے, پہننے میں بھی اسراف جائز نہیں ہے, اور گھر میں جو سامان رکھتے ہیں نا آرائش کے لیے, اس میں بھی اسراف جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہا گیا ہے. بے جا اسراف کرنے والے, بے جا خرچ کرنے والے, وہ جو ہے نا شیطان کے بھائی ہیں. لہذا آپ عید بنائیے, خوشی منائیے, بیوی بچوں پر, اپنے آپ پر جو ہے نا خرچ کیجیے, لیکن سادگی کے ساتھ, سیدھا سادے انداز میں, وسط درمیانی جو ہے نا میانہ روی چال کے انداز میں, درمیانی چال اختیار کیجیے. آپ خریدیجیے, آپ جو ہے نا غریبوں کا خیال کیجیے, آپ جو ہے نا گھر والوں کو جو ہے نا آپ نیا کپڑا اور نئی چیزیں جو ہے دلائیے. آپ رشتہ داروں کا خیال کیجیے, آپ جو ہے نیا کپڑا اپنے گھر والوں پر جو ہے نا خرچ کیجیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اسراف کرنا, زیادہ جو ہے نا آپ پیسہ خرچہ کرنا, یہ بالکل جو ہے نا جائز نہیں ہے. سادگی کے ساتھ آپ کو عید بنانا ہے. اگر آپ رات میں جاگتے ہیں, آج بھی چاند رات کے دن بھی جاگتے ہیں, اور جو ہے نا قیام اللیل کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, دعا میں مشغول ہوتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, ایسا کرنا چاہیے. لیکن اگر تھوڑا عبادت کر کے تھوڑا سو جاتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن نماز فجر کے لیے جاگنا ہوگا. نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوگی, مسجد میں نہیں تو گھر میں نماز اپنے بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہوگا, جس طرح آپ نے رمضان میں الحمدللہ نمازیں ادا کرتے رہے. اس کے بعد نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ تیاری کیجیے عید کی, اس لیے کہ آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹے ہوتے ہیں. نماز فجر کی
اذان فجر کے بعد اشراق کا یعنی سورج جب نکلتا ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے نا سورج نکلتا ہے، تو لہذا اذان فجر کے بعد 1.5 گھنٹہ آپ کے پاس ہے، یعنی نماز فجر ادا کرنے کے بعد تقریباً جو ہے نا آپ کے پاس 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ ہوتا ہے، بلکہ جو ہے نا 1.5 گھنٹہ آپ کے پاس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد جو ہے نا ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، عید کی نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو لہٰذا عید کی نماز فجر سے پہلے اگر آپ نہا دھو کر پاک و صاف ہو جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں آپ نے رات میں عبادت کی، نماز فجر کے لیے جاگا، نماز فجر کے لیے آپ جو ہے نا نہائیں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں نہانے کے لیے، بچوں کو بھی کہیں نہانے کے لیے، اس لیے کہ عید کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح جب غسل کر لے تو اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، نئے کپڑے پہننا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد نئے کپڑے آپ نے پہن لیا تو خوشبو لگانا، عطر لگانا، یہ بھی جو ہے نا سنت ہے۔ جب آپ نے جو ہے نہا دھو لیا، نئے کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے، آپ نے جو ہے نا عطر بھی لگا لیا، اب نماز عید ادا کرنے سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آپ جو ہے نا میٹھی چیز کھائیں گے۔ میٹھی چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کھجوریں کھاتے تھے، سوکھے کھجوریں کھاتے تھے، چھوارے کھاتے تھے، لہذا آپ کھجور کھائیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلائیں، اگر دوست وغیرہ مہمان وغیرہ ہیں تو ان کو بھی کھلائیں، کم از کم جو ہے نا 3 عدد کھائیں، 1 عدد یا 3 عدد یا 5 عدد یا 7 عدد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے، لہذا نماز عید اپنے گھر میں ادا کرنے سے پہلے آپ طاق عدد میں جو ہے نا کھجوریں کھائیں، یہ 4تھی سنت ہو جائے گی۔ اس کے بعد 5ویں سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول تھا کہ عیدگاہ جو ہے نا پیدل جاتے تھے، یہ بھی ایک سنت تھی، اور ایک راستے سے پیدل جاتے تھے، جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو دوسرے راستے سے گھر پہنچتے تھے۔ اب تو جو ہے نا مسجد میں جو ہے نا جانا، عیدگاہ میں جانا جو ہے نا مناسب نہیں ہے، غیر مناسب ہے، اور جو ہے نا لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، اور جو ہے نا حکومت کی طرف سے پابندی ہے، لہذا ہم حکومت کی پابندی کو خیال رکھتے ہوئے گھروں میں نماز پڑھیں گے۔ تو لہذا یہ جو باقی جو سنتیں ہم کر سکتے ہیں، ہم جو ہے نا بآسانی کر سکتے ہیں، وہ تمام سنتوں کو جو ہے نا خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے اس کی طرف توجہ دلائیں۔ تو اس طرح سے اب اس کے بعد جو ہے نا نماز عید ادا کرنا ہے۔ نماز عید کب ادا کرنا ہے؟ جب سورج بلند ہو جائے اور ایک نیزہ تقریباً 1 نیزہ بلند ہو جائے، سورج نکلنے کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد 1 نیزہ بلند ہو جائے 1 ہاتھ کے برابر، تو اس کے بعد جو تقریباً جو ہے نا سورج نکلنے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد جو ہے نا آپ نماز عید ادا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے کہا 5:45 اور جو ہے نا 5:45 اور 6 کے درمیان جو ہے نا آپ نماز عید ادا کر سکتے ہیں۔ نماز عید 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ واجب ہے اور فرض عین کے قریب ہے، جس طرح ہم 2 رکعت سنت یا 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، یا جس طرح جو ہے نا جمعہ کی 2 رکعت امام پڑھاتا ہے، یا تراویح کی نماز 2 رکعت پڑھاتا ہے، سیم اسی طرح جو ہے نا ہم نماز پڑھیں گے۔ عید کی نماز 2 رکعت ہم اسی طرح پڑھیں گے جس طرح ہم گھر میں 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، یا پھر جو ہے نا امام کے پیچھے جو ہے نا ہم 2 رکعت جو ہے نا جمعہ کی ادا کرتے ہیں، یا جو ہے نا جس طرح ہم پچھلے سالوں میں ہم عیدگاہ میں یا مساجد میں یا مسجد رسول میں ہم نے عید کی نماز ادا کی ہے نا امام کے پیچھے، اسی طرح ہم کو جو ہے نا عید کی نماز ادا کرنا ہے 2 رکعت۔ بس اس میں کیا ہے، پہلی رکعت جب آپ تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد دعا افتتاح پڑھنا ہوگا، سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ غیرک، یا کوئی اور دعا جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھنے کے بعد پھر 7 مرتبہ جو ہے نا پھر تکبیرات کہنا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے 7، یعنی تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر 7 زائد تکبیرات کہنا ہوگا۔ ہر تکبیر کے بعد اگر آپ چاہیں تو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو ہے نا عمل رہا، صحابی جلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تکبیر کے درمیان اللہ کی بڑائی بیان کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دوسرا مسئلہ، اگر آپ چاہیں تو ہر تکبیر پر جو ہے نا رفع الاذان کریں، ہاتھ اٹھائیں، یا پھر جو ہے نا آپ پہلی تکبیر پر ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ الحمدللہ والصلاۃ والسلام اللہ پڑھتے جائیں اور 7 جو ہے نا زائد تکبیرات کہیں۔ اس کے بعد جب 7ویں تکبیر ہو گئی تو آپ جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ مکمل کر لیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت جو آپ کو اچھی طرح یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ اگر حافظ قرآن ہے تو پہلی رکعت میں سورۃ القمر پڑھیں، دوسری رکعت میں سورۃ القاف پڑھیں، یا پھر پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھیں۔ یہ بہتر ہے، افضل ہے، یہ سنت ہے۔ اور اگر کسی بھائی کو اگر یاد نہیں ہے، یاد کرنا چاہیے، قرآن یاد ہونا چاہیے، لیکن اب بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، جو صورتیں آپ کو یاد ہے وہ جو ہے نا آپ جو ہے نا پڑھیں، پہلی رکعت مکمل کر لیں۔ 2 سجدوں کے بعد جب کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، اس اللہ اکبر کو کھڑے ہونے کی سجدے سے کھڑے ہونے کے لیے اللہ اکبر جو کہتے ہیں، اس اللہ اکبر کو چھوڑ کر پھر 5 جو ہے نا زائد تکبیرات کہیں، اللہ اکبر
अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अगर चाहें तो, वरना कोई बात नहीं है। फिर अल्लाह अकबर, चाहें तो तरफ़ेदन करें, चाहे तो ना करें। अल्लाह अकबर 5वीं तकबीर ख़त्म होने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़े, कोई सूरत पढ़े, फिर उसके बाद रुकू में जाए, उसके बाद जो है ना 2 सजदे करें, उसके बाद जो है ना दोनों तरफ सलाम फेर दें। इस तरह आपकी ईद इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी, ईद की नमाज अदा हो जाएगी। इस तरह से अदा करना है, ठीक है ना। अब कैसे अदा करना है? अगर शौहर अकेले हैं, नमाज पढ़ने वाले सिर्फ मर्द अकेला है, तो मर्द जो है ना सामने खड़े होगा, पीछे जो है ना अकेली बीवी खड़ी होगी। बीवी साथ में नहीं खड़े होगी, बीवी पीछे रहेगी, और जो है ना इमाम बनकर जो है ना शौहर जो है ना आगे खड़े होकर जो है ना नमाज पढ़ाएगा। और अगर बीवी के साथ बच्चियाँ भी है तो बच्चियाँ और जो है ना बीवी जो है ना पीछे खड़े हो जाएंगे, और शौहर जो है ना आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाएगा। अगर बच्चियों के साथ, औरत बच्चियों के साथ, अगर मर्द बच्चे भी हैं, छोटे कम उम्र बच्चे हैं, यानी 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल के अंदर हैं, तो वो भी जो है ना औरतों के साथ खड़े हो सकते हैं, या फिर औरतों से पहले भी जो है उनकी सब बनाई जा सकती है, इस तरह से खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर 2 मर्द है, नमाज पढ़ाने वाले 2 मर्द हैं, तो उसका तरीका क्या होगा? तो मर्द जो है ना एक इमाम करेगा, उसके बाजू जो है ना दूसरा मर्द खड़े हो जाएगा, जो इमामत करेगा उसके बाजू सीधे हाथ की तरफ जो है ना मर्द खड़े हो जाएगा, और पीछे जो है ना औरतें खड़े हो जाएंगी। समझ में आ गई? यानी इमाम सामने होगा, उसके बाद एक मर्द जो है ना पीछे होगा, उसके बाद औरतें सामने पीछे होगी, ऐसा नहीं है। अगर 2 मर्द हो तो 2 में से एक इमामत करेगा, जो इमामत कर रहा है उसके बाजू में जो है ना वो जो अकेला तन्हा मर्द है वो जो है ना सीधे हाथ की तरफ खड़े हो जाएगा, पीछे जो औरतें खड़े हो जाएंगी। हाँ, अगर 3 मर्द है या 3 से ज़्यादा मर्द हैं, तो एक मर्द जो है ना आगे खड़े होगा, इमामत करेगा, पीछे जो है ना 2 मर्द या 3 मर्द 4 मर्द जो भी है वो खड़े हो जाएंगे, उसके बाद जो है ना औरतों की सब बंदेंगी। तो इस तरह से जो है ना आप नमाज मुकम्मल करेंगे। नमाज के बाद जो है ना आप जो है ना एक दूसरे को जो है ना तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिह आमाल कहकर जो मुबारकबाद दे सकते हैं, या व्हाट्सएप के जरिए फ़ोन के ज़रिए से अपने दोस्त अहबाब को जो है ना मुबारकबाद दे सकते हैं। और इसी तरह से जो है ना आप जो है मीठा वगैरह खा सकते हैं। और उसके बाद जो है ना आप अगर आप नहीं सोए हैं, नींद मुकम्मल नहीं हुई है, तो आप आराम करें, उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ के लिए जाग जाएँ। अगर ज़ोहर के बाद भी अगर आराम करना चाहते हैं तो आप जो है ना आराम करें, उसके बाद असर की नमाज़ जमात से पढ़ें। यानी आप आराम के दरमियान ऐसा ना हो कि ऐसा आराम कर लें कि आपकी ज़ोहर भी चले गई, असर भी चले गई, और जो है ना मगरिब को उठ गए। नौज़ बिल्लाह। आपने अच्छे काम किए रमज़ान में, अब जो है ना रमज़ान के पहले ही दिन जो है ना ईद के दिन जो है ना आपने फ़र्ज़ नमाज को जो है ना ज़ाय कर दिया, या फ़र्ज़ नमाज को वक्त को टाल कर जो है ना क़ज़ा कर दिया। ये दोनों हालतों में हराम है काम, ये दोनों हालतों में काम हराम है। आप जो है ना अलार्म रख लें उठने के लिए, नमाज ज़ोहर के लिए, असर के लिए, या फिर घर वालों को कहिए कि 3 बजे जगा दें। अगर आप जागते हैं और अलार्म से जो है ना उठ जाते हैं, घर वाले जगाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नियत की जागने की, अलार्म रख लिया, इसके बावजूद भी नहीं उठे, ये और बात है। अल्लाह ताला दिलों को देखने वाला है। लिहाजा ईद के दिन भी आपको नमाज़ें पढ़नी है, ईद के दिन भी इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना है, ईद के दिन के भी सुबह के अस्कार, शाम के अस्कार पढ़ना है, ईद के दिन भी तौबा इस्तग़फ़ार करना है, ईद के दिन भी अपने आप को मुसलमान बनाकर रहना है। इसलिए कि जो आपने नमाज़ें अदा करी, रोज़े रखे रमज़ान में, तो क्यों रखा? कि इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। तो वही अल्लाह का हुक्म है कि रमज़ान के बाद भी जो है ना नमाज़ें फ़र्ज़ है, रमज़ान के बाद भी जो है ना कुरान की तिलावत और इबादत और नेक अमाल जारी रखना चाहिए। इसलिए कि हम रमज़ान के मुसलमान नहीं हैं, हमेशा के मुसलमान हैं। जब तक अल्लाह ज़िंदा रखे हमें मुसलमान बनकर ज़िंदा रहना है। और जो मुसलमान की शान यह है कि जब तक ज़िंदा रहे अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की इबादत करते रहना है। जैसा कि मैंने कहा 14वें पारे में सूरह हिज्र में अल्लाह ताला ने फरमाया वअब्दुर रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि मरते दम तक, मौत के आने तक जो है ना हमें अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबराई करना है। जब तक ज़िंदा है हलाल को अपनाना है, हराम से बचना है, जायज़ को अपनाना है, नाजायज़ से बचना है। अब जो अल्लाह रमज़ान का था वही अल्लाह शव्वाल का भी है। जो रमज़ान के बाद जो महीना आया है अब वो जो है ना शव्वाल का महीना है। तो जो अल्लाह रमज़ान का था, रमज़ान के बाद में जो महीना आ रहा है शव्वाल का, उसके बाद जो महीना आ रहा है ज़िलक़अदा ज़िलहज्जा, इसका इन महीनों का भी अल्लाह है। और रमज़ान से पहले जो शाबान गुजरा है और उससे पहले जो रजब गुजरा है, उन महीनों का भी अल्लाह है। यानी साल के जो 12 महीने हैं, साल के 12 महीनों का अल्लाह है, साल भर का अल्लाह है, सारी ज़िंदगी का अल्लाह है। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। हम चंद दिन के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया भेजा है और चंद दिन के बाद हम चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह रहेगा। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस्लाम की पाबंदी, दीन की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी, नमाज़ों की पाबंदी हमें मरते दम तक करना है। लिहाजा ख्याल रखें अपने आमाल को जो रमज़ान में आपने किया है, रमज़ान के बाद नेक आमाल छोड़कर, नमाज छोड़कर अपने रमज़ान के किए हुए आमाल को बर्बाद ना कर ले। हाँ, सुन लें अच्छी तरह से। जो रमज़ान में पाबंदी के साथ नमाज़ों की पाबंदी करते थे, इबादत करते थे, कुरान की तिलावत, अच्छे अमाल करे, गुनाहों से बचे, लेकिन रमज़ान के बाद वो शैतान के हवाले हो गए, मनमानी ज़िंदगी गुजारने लगे, नमाज़ों को छोड़ दिया, फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ दिया, तो उनके
سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر انہوں نے جو ہے نا رمضان کے بعد دین کو چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، فرائض کو چھوڑ دیا، تو پھر وہ رمضان کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا جاگرتا، سمجھ جانا چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو لہذا میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ جو ہے نا اپنے آپ کو بنائے رکھیں گے اور اپنے آپ کو جو ہے نا اسلام پر قائم رکھیں گے، اس لیے کہ لاک ڈاؤن باقی ہے، اس لیے کہ وبا باقی ہے، اس لیے کہ بیماری باقی ہے، اس لیے کہ روزانہ ابھی بھی آج کی بھی خبر ہے کہ لوگ جو ہے نا بیمار ہوتے جا رہے ہیں، لوگ جو ہے نا مرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کامل عطا فرمائے، اور جو مسلمان انتقال چل کر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کی موت عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کے عبادتوں کو، رمضان کے روزوں کو قبول فرماتے ہوئے ان نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس وبا کو، بیماری کو ختم کر کے پہلے سے بہتر حالات ہمارے لیے بنا دے، اور رحمت کے دروازے، مساجد کے دروازے کھول دے، اور ہمیں پہلے سے بہتر صحت و عافیت زندگی، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، یا رب لک الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، ربي اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني۔ اب آئیے چند باتیں پچھلے درس، کل میں نے جو درس دیا تھا اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی اچھائیاں، اور میں نے یہ آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین پر چلتا ہے اور دین کو مانتا ہے تو وہ دین قبول نہیں ہوگا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جس اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام قرآن مجید میں کہ میرا پسندیدہ دین، میرا محبوب دین، اللہ کو جو پسند ہے وہ دین اسلام ہے، اور وہی اللہ کہتا ہے کہ جو میرے دین کے علاوہ دین کو اپناتا ہے، یا جو ہے نا میرے دین کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور جو ہے نا چیز کو اپناتا ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو لہذا دین پر رہیے، دین کو اپنائیے، دین اسلام کے تعلق سے معلومات کیجیے، اور اپنے آپ کو دین اسلام پر پوری طرح ڈھالیے، یعنی 100% جو ہے نا اسلام پر عمل کیجیے، 100% مسلمان بن جائیے۔ اسی کا حکم اللہ نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، 100% مسلمان ہو جاؤ، 100% مومن بن جاؤ، 100% جو ہے نا نمازوں کی پابندی کرو، 100% جو ہے نا ارکان اسلام، ارکان ایمان کی پابندی کرو، 100% جو ہے نا گناہوں سے بچو، 100% نیکی کے کام پر عمل کرو، 100% جو ہے نا حرام چیزوں سے بچو، 100% جو ہے نا حلال چیزوں کو اپناؤ، 100% جن چیزوں کے کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کو بجا لاؤ، 100% جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، 100% مسلمان بننا ہے۔ ہاں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، کیا کہتا ہے کہ بھئی آپ اچھے ڈاکٹر ہیں؟ ہاں بھئی پرفیکٹ ڈاکٹر ہوں میں، میرے پاس جو ہے نا سرٹیفکیٹ ہے، میرے پاس شہادہ ہے، ہاں میں نے یہاں پڑھا، میں نے وہاں پڑھا، میں 100% جو ہے نا ڈاکٹر ہوں۔ ایک انجینئر سے پوچھیے آپ کہ آپ کیا ہے پورے انجینئرس ہیں، آپ پورے انجینئر ہیں؟ تو کیا کہے گا؟ ہاں بھئی پرفیکٹ انجینئر ہوں میں نے یہ بلڈنگ بنایا، میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ، میرے پاس یہ شہادت ہے۔ کہے گا نہیں کہے گا؟ کوئی کہے گا کہ نہیں بھائی میں جو ہے نا 50% ڈاکٹر ہوں، 50% جو ہے نا میں انجینئر ہوں، میں نیم حکیم خطرے جان ہوں؟ کوئی کہے گا؟ کسی آپ جو ہے نا ہنرمند سے پوچھیے، جو بھی ہنر رکھتا ہو، ڈرائیورنگ کا ہو، الیکٹریشین کا ہو، یا لیب ٹیکنک کا ہو، کوئی بھی جو ہے نا ہنر ہے اسے پوچھیے کہ آپ پورے ہیں کہ بھی آدھے ہیں، 100% ہے کہ 50% ہے، آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ تو کیا جواب دے گا؟ ارے کیا بات بول رہے ہیں بھائی، کیا بول رہے ہیں صاحب، میں تو پورا جو ہے نا جانتا ہوں، میں اتنے سال سے کر رہا ہوں، مجھے جو میرے پاس اتنے جو ہے نا ڈگریاں ہیں، میں اتنے سال سے کرتے آ رہا ہوں، میں سعودی عرب میں کرا، میں نے جو ہے نا دبئی میں کرا، میں فلاں جگہ کرا، آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ ناراض ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اعتماد ہے، اپنے اوپر بھروسہ ہے، اور واقعتاً وہ انجینئر بننے کے لیے محنت کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے پیسہ بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اگر محنت نہیں کرتا ہے اور وقت نہیں لگاتا ہے، پیسہ نہیں خرچ کرتا ہے، تو اپنے اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، جنت کے خاطر وہ پیسہ نہیں لگاتا، جنت میں جانے کے لیے وقت نہیں لگاتا، جنت میں جانے کے لیے محنت نہیں کرتا۔ اسی لیے تو پیچھے ہے نا مسلمان، اسی لیے تو پیچھے ہیں، دنیا میں آگے ہیں، دنیا کے تعلق سے بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، لیکن اسلام کے تعلق سے تحقیق نہیں کرتے، اسلام کے تعلق سے معلومات نہیں کرتے۔ بہت افسوس کی بات تو یہی ہے نا، رونا تو یہی ہے نا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
ہاں ہم بہت زیادہ انسانوں میں سے جو ہے نا لوگوں کو انسانوں کو جہنم کے لیے تیار کر رکھے ہیں. بہت زیادہ انسانوں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے انشاءاللہ. اس آیت کے موضوع اس آیت پر جو ہے نا ایک مفصل جو ہے نا خطاب ہوگا, بیان ہوگا. تو لہذا میرے محترم دوستو اپنے آپ کو پورا مسلمان بنائیے, کامل مسلمان بنائیے. ہاں پورے اسلام پر عمل کیجئے. یہ یہودی کرتے تھے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہودی کیا کرتے تھے؟ تورات کے بعض حصوں پر عمل کرتے تھے, تورات کے بعض باتوں پر عمل کرتے تھے اور بعض بھی باتوں کو چھوڑ دیتے تھے. جو چیزیں ان کو اچھی لگتی تھی, دل کو بھاتی تھی یا آسان معلوم ہوتی تھی, اس پر عمل کرتے تھے. جو چیزیں ان کو دل کو نہیں لگتی تھی اور مشکل معلوم ہوتی تھی, اس کو چھوڑ دیتے تھے. اور یہی حال آج کا مسلمان کر رہا ہے. یہی حال آج کے مسلمان کا ہے. جو اس کو پسند آیا اس پر عمل کر لیا, جو اس کو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا, جو اس کو دل کو اچھا لگا اس پر عمل کیا, ورنہ جو نہ چھوڑ دیا. بعض چیزوں پر عمل کیا, بعض چیزوں کو چھوڑ دیا, قرآن کے, دین کے, اسلام کے. انا للہ راجعون. ایسا شخص مسلمان ہے, ایسے شخص کو دنیا میں عزت ملے گی, ایسے شخص سے لوگ ڈریں گے, گھبرائیں گے. اس کے دلوں میں اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالے گا, نہیں ڈالے گا؟ دنیا میں عزت ملے گی, نہیں ملے گی؟ مرنے کے بعد جنت ملے گی, نہیں ملے گی؟ 100% مسلمان ہونا ہوگا, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہوگا. اتنا پیارا مذہب اسلام, اس کے باوجود بھی ہم اسلام پر عمل کرنے کے لیے جو ہے نا کتراتے ہیں. کتنی عیب کی بات ہے, کتنی شرم کی بات ہے. کل میں نے کتنی باتیں آپ کے سامنے رکھا, اللہ اکبر. کل میں مطالعہ کر رہا تھا, شیخ ہمارے سعودی دوست ہیں, شیخ راشد آل داؤد, جو ہمارے ساتھ مسجد رسول میں کام کرتے ہیں, میں مترجم کے حیثیت سے کام کرتا ہوں. وہ جو ہے نا سعودیوں کی رہنمائی اور رہبری میں جو ہے نا کام کرتے ہیں. تو جو ہے نا جب ہماری بات ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جنگیں لڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے جنگوں میں شریک تھے. اللہ اکبر. تقریباً 27-28 جنگوں میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے. 27-28 جنگوں میں, ہاں معرکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید تھے. لیکن لڑائی جتنے میں ہوئی وہ 9 جو ہے نا جنگوں میں جو ہے لڑائی ہوئی, باقی جنگوں میں لڑائی نہیں ہوئی. گئے واپس آ گئے. 9 جنگوں میں صرف جو ہے نا لڑائی ہوئی, باقی جنگوں میں نہیں ہوئی. اسی طرح جس میں اللہ کے نبی شریک نہیں ہوئے, جس کو سریا کہتے ہیں, وہ جو ہے نا تقریباً 35 کے قریب ہے. صحابہ کو کمانڈر بنا کر کسی صحابی کو جو ہے نا چیف بنا کر اللہ کے رسول نے بھیجا لڑنے کے لیے. یہ جو ہے نا 35 کے قریب ہے. 35 سرایا جو کسی صحابی کو جو ہے نا کمانڈر چیف بنا کر بھیجا لڑنے کے لیے, اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈری کرتے ہوئے جو ہے نا خود بنفس نفسی جو ہے نا آگے بڑھے لڑنے کے لیے. یہ جو ہے نا 27 و 35 کتنے ہو گئے بتائیے آپ؟ لیکن کتنے لوگ مرے دونوں طرف سے, دشمنوں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے. پورے جنگوں میں, پورے سرائیہ میں کتنے مرے؟ 1800 مرے تقسیم سے, بس 1800. چاہے اس میں 400 یہودی کیوں نہ ہو, بنی قریظہ کے جو مار دیے گئے, قتل کر دیے گئے, یا پھر دشمنوں کے لوگ مرے ہوں, یا مسلمانوں کے جو ہے مسلمانوں کی طرف سے صحابہ اکرام شہید ہوئے ہوں گے. صرف 1800 یعنی 1500 سے 1800 جو ہے نا تاریخ بتاتا ہے. پورے جنگوں کی بات کر رہا ہوں, پورے سرائے کی بات کر رہا ہوں کہ صرف 1500 سے لے کر 1800 مارے گئے ہیں, جس میں دشمن کے بھی ہے, اور 400 سے زیادہ جو ہے نا بنی قریظہ جنہوں نے جو وعدہ خلافی کی تھی, عہد شکنی کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کو جو ہے نا 400 آدمی کو ان کو جو ہے نا اللہ کے نبی نے مار دیا تھا, ان کو جو ہے نا ختم کر دیا تھا. وہ ملا کر جو ہے نا 1800 یا 1500 ہیں, جس میں مسلمان بھی جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہیں. کتنی کم تعداد ہے. ہندوؤں کو چاہیے, کافروں کو چاہیے, مشرکوں کو چاہیے, منافقوں کو چاہیے, یہودیوں کو چاہیے, عیسائیوں کو چاہیے, اور جو بے دین لوگ ہیں, بدھش ہیں, جو بھی مذہب کو جاری ہے, کہ اتنی بڑی جنگیں ہوئی, اس میں صرف مارے گئے ہیں دشمن کے اور مسلمانوں کے سب ملا کر 1500 سے 1800, صرف 1500 سے 1800, ہزار نہیں 100 کی تعداد میں 1500 سے 1800. یہ ہے پیارا اسلام, یہ ہے پیارا مذہب اسلام. ہاں, اور اس میں کوئی بوڑھے کو نہیں مارا گیا, کوئی بوڑھے آدمی کو نہیں مارا گیا, کوئی بچے کو مارا نہیں گیا, کسی عورت کو مارا نہیں گیا, درختیں نہیں کاٹی گئی, پھلدار درختیں, سائے دار درختیں نہیں کاٹی گئی, کسی کا نقصان نہیں پہنچایا گیا. یہ ہے اسلام, یہ ہے دین اسلام. یہ وہ مذہب ہے جو اللہ کو پسند ہے. یہی مذہب لے کر تمام انبیاء آئے, اور یہی مذہب لے کر اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قرآن لے کر, جس کو میں اور آپ مانتے ہیں, مسلمان مانتے ہیں, اربا کروڑوں کی شکل میں لوگ جو ہے مانتے ہیں دین اسلام کو, اور اچھے انسان, اچھے مسلمان ثابت ہوتے ہیں الحمدللہ. یہ دنیا کے لیے, یہودیوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, ہندوؤں کے لیے, کافروں کے لیے بہترین نمونہ ہے. آ جاؤ قرآن کے سائے میں, آ جاؤ قرآن کے سائے میں, آ جاؤ مذہب اسلام کے سائے میں, آ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے پیارا مذہب اسلام, اس کی طرف آ جاؤ. پورے جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 1800 مارے گئے ہیں. اور یہاں دیکھو آج پہلے زمانوں میں کیا ہوا, وہ چھوڑیے, میرے اور آپ کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے. یہ امریکہ کو دیکھ لیجئے, اور بھی ملکوں کو دیکھ لیجئے, ایک ایک رات پہ بم گرا کر لاکھوں لوگوں کو جو نہ مار دیا گیا.
ملکوں کے ملکیں ختم کر دیے گئے، ملکوں کے ملکیں ختم کر دیے، ہاں، عراق کو تباہ کر دیا، بوسینا ہرسک کو تباہ کر دیا، شیشانہ کو تباہ کر دیا، لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا۔ شام میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ اندھے بن گئے لوگ، بہرے بن گئے لوگ، گنگے بن گئے وہ لوگ، جانور بن گئے، ہم نظر نہیں آتا۔ انسانیت کا نام چیخنے، انسانیت کا نام لینے والے، ہاں، انسانیت کا نام لینے والے، انسانیت کو بچاؤ کہنے والے، اب ان کی آنکھیں پھٹ گئی ہیں، اندھے ہو گئے ہیں۔ وہاں دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں لڑی، کسی بوڑھے کو نہیں مارا، کسی بوڑھے کو مارنا منع تھا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی عورت کو مارنا ختم کرنا گناہ تھا، منع تھا، کسی بچے کو مارنا منع تھا، درخت کاٹنا منع تھا، پھلدار درخت کاٹنا منع تھا، سایہ دار درخت منع تھا، کسی پر ذاتی طور پر حملہ کرنا، نفسانی طور پر حملہ کرنا، یہ بھی منع تھا۔ اتنا پیارا مذہب ہے میرے بھائی، لہذا آ جاؤ اسلام کی طرف۔ آئے مسلمانوں، اتنا پیارا مذہب چھوڑ کر، اتنے پیارے مذہب کی پیاری تعلیمات چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ نفسانی خواہشات کی پوجا پہ کیوں لگے ہو؟ شیطان کے نقش قدم پر کیوں چل رہے ہو؟ سچی توبہ کر لو، آج کے دن میں سچی توبہ کر لو۔ چاند رات کے دن میں اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ، آپ کے استغفار کو قبول کرنے والا ہے۔ اور جو ہندوستان پاکستان میں ہے، جو کل کا روزہ رکھیں گے، ان کے لیے بھی ایک دن موقع ہے، ایک روزہ ہے، ایک رمضان کی رات باقی ہے، ایک رمضان کا دن باقی ہے، 24 گھنٹے ان کے پاس باقی ہے۔ وہ بھی سچی توبہ کر لیں، وہ بھی اپنی اصلاح کر لیں۔ آئیں اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن کی روشنی میں اسلام کو پڑھیں، حدیث کی روشنی میں اسلام کو پڑھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، ہاں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اللہ کے رسول کو پڑھیں، اور خود بھی اچھے انسان، اچھے مسلمان بن جائیں، اور دوسروں کو بھی اچھے اسلام کی طرف دعوت دے۔ کتنا پیارا مذہب ہے، اللہ اکبر۔ ایک ڈاکٹر غیر مسلم کہنے لگا، ایک غیر مسلم ڈاکٹر کہنے لگا، اسلام بڑا پوتر جو ہے نا مذہب ہے، پیارا مذہب ہے مذہب اسلام۔ تو اس نے ایک مثال دی، وہ یہ کہ مسلمان جو ہے نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ختنہ کرتے ہیں، جو فطرت خصال میں سے ہیں، فطرت خصال میں سے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کچھ جو ہے نا خاص فطرت کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا ہے، جس کو خصال فطرہ کہا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک ختنہ ہے۔ انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا ختنہ کرتے ہیں، اور ختنے کے اتنے فوائد ہیں، سائنس بھی کہتی ہے ختنے کی وجہ سے جو ہے نا بیماریوں سے انسان بچتا ہے، ایڈز سے بچتا ہے، ایڈز جو بڑی بیماری ہے، ایڈز، اس سے بچتا ہے، اللہ بچاتا ہے، محفوظ کرتا ہے، اور بھی بیماریوں سے جو ہے نا بچتا ہے، اور گندگی سے بچتا ہے، بدبو سے بچتا ہے۔ کئی جو ہے نا بھلائیاں ہیں، کئی فوائد ہیں ختنہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک اسلام کا جو ہے نا ایک چھوٹا سا ادنا سا جو ہے نا عمل ہے، شعار ہے، جس پر عمل کر کے جو ہے نا انسان مسلمان فخر محسوس کرتا ہے۔ غیر مسلم کہتا ہے، سائنس کہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں، ختنہ سے کئی جو ہے فوائد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی جو ہے نا غیر مسلم بھی آج جو ہے نا ختنہ کرنے پر مجبور ہیں۔ اسلام نے کہا ہے اس لیے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس لیے نہیں، صرف اس لیے کہ وہ جو ہے نا بیماری سے بچ سکیں، برائی سے بچ سکیں، بدبو سے بچ سکیں۔ ہاں، اور شادی شدہ مرد کے لیے تو اور بھی فائدہ ہے، عورتیں اس سے جو ہے نا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں۔ شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر سے، اپنے جس کی ختنہ ہوئی ہے، اس سے جو ہے نا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے، اس میں یہ بھی فائدہ ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، غیر مسلم باقاعدہ فخر سے کہتے ہیں کہ ختنے میں جو ہے نا اتنے فائدے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، جب بالغ ہو جائے تو بغل میں بال آئے تو کم از کم جو ہے نا 40 دن میں ایک مرتبہ بغل کو صاف کرے۔ اگر پیشاب کی جگہ پر اگر بال آئے تو کم از کم 40 دن میں ایک مرتبہ جو ہے اس بغل کے بال کو جو ہے نا شرمگاہ کی بال کو جو ہے نکالے۔ کتنی پاکیزہ دین ہے، دیکھیے کتنی پاکیزہ باتیں ہیں، دیکھیے ہمارے اسلام میں۔ ہاں، بدبو سے بچاتا ہے، جسم کو جو ہے نا بچاتا ہے، کپڑے میں بدبو آنے سے بچتا ہے، کئی فوائد رکھے اسلام میں میرے بھائی۔ تو لہٰذا اسلام کا مطالعہ کیجیے، اسلام کو پڑھیے، اسلام کی بہت خوبیاں ہیں۔ اب میں بیان کرتے چلے جاؤ تو صبح ہو جائے گی، کل بھی لیٹ ہو گئے، آج بھی لیٹ نہ ہو جائے، تو لہٰذا اور چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں جہاں ماں باپ کے حقوق بتائے، جہاں بھائی بہن کے حقوق بتائے، جہاں پڑوسیوں کے حقوق بتائے، رشتہ داروں کے حقوق بتائے، جہاں عام انسانوں کے، عام مسلمانوں کے حقوق بتائے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حقوق بتائے، جانوروں کے۔ ہاں، جانوروں کو بھی آپ جو ہے نا عزت کے ساتھ رکھیں گے، جانوروں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کریں گے، جانوروں کو بھی جو ہے نا جیسا چاہے ویسا جو ہے استعمال نہیں کریں گے، جب چاہے ماریں گے، دل کے بھلائی کے لیے مار دیں گے، دل کے بھلائی کے لیے ان کے ہاتھ پیر کاٹیں گے، چھوڑ دیں گے، یہ جائز نہیں ہے یہ۔ ہاں، جانوروں کے بھی حقوق بتائے ہیں۔ یہی وجہ ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کے میں 2 حدیثیں آئی ہیں، 2 باتیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے سامنے واقعات بتائے کہ ایک عورت جو باغیہ تھی، بغی تھی، یعنی زانیہ تھی، بدکار تھی،
उसने जो है ना जब उसको प्यास लगी तो वो कुएं पर गई और कुएं पर जाकर जो है ना पानी पीकर जब ऊपर चढ़ रही थी, देखा कि ये कुत्ता जो है ना हाँफते हुए ज़बान बाहर निकाल कर हाँफ कर जो है ना खड़ा हुआ है। इसने महसूस किया जिस तरह मुझे प्यास लगी तो मैं परेशान हुई, शायद इसको भी प्यास लगी, इस कुत्ते को, ये जो है ना परेशान है, मुंह खोल कर जो है ना खड़ा है। लिहाजा ये अपने प्यास को बुझाने के बाद अपने दर्द को एहसास किया और जो है ना अपने पैताबे में अपने सांस निकाली और उसमें जो है ना पानी में डुबाया और उस सांस में जो पानी लगा था उसको जो है ना कुत्ते के मुंह में डाली। अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसके गुनाह को माफ़ फरमा दिया और जो है ना उसके लिए जो है ना जन्नत में जो है ना दाखिला नसीब कर दिया। अल्लाह अकबर। एक जानिया को ये कुत्ते पर रहम खाने की वजह से, एक जानवर पर रहम खाने की वजह से, कुत्ते का हक अदा करने की वजह से अल्लाह ताला ने एक गुनहगार को माफ़ कर दिया, ना सिर्फ माफ़ कर दिया, जो है ना जन्नत में दाखिल कर दिया। इसके बरखिलाफ और एक हदीस में, मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक औरत ने बिल्ली पाली, बिल्ली को बांध कर रखा। ठीक है, बिल्ली पालना ठीक है, बिल्ली को बांध कर रखना ठीक है, लेकिन उसको खाने के लिए पीने के लिए इंतजाम तो करना चाहिए। बिल्ली को बांध कर रखा, ना उसको खाना दिया, ना उसको जो है ना पीना दिया, उसकी देखभाल नहीं करी, यहाँ तक कि बिल्ली मर गई। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इस बिल्ली की वजह से जो है ना वो जहन्नम में चलेगी। इस बिल्ली की वजह से, बिल्ली को जो है ना खाना ना देने की वजह से, बंद कर रखने की वजह से, मारने की वजह से, उसको छोड़ा भी नहीं कि वो जो है कहीं और जाके खा लेते, इसकी वजह से जो है वो जहन्नम में चलेगी। देखा आपने, बिल्ली की वजह से एक जो है ना जहन्नम में चलेगी एक औरत, और कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जो है एक जो है ना जन्नत में चलेगी। तो हुकूक, जो हैवान के हुकूक बताए, जानवर के हुकूक बताए, इंसान तो दूर की बात है, इंसानों पर ज़्यादा रहम करनी चाहिए, खैरखा बनना चाहिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का, एक इंसान दूसरे मुसलमान का खैरखा बनना चाहिए, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करनी चाहिए, आपस में भाई भाई बनकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, यल्लैया मल्लैया पीटर भी अल्लाह के बंदे हैं, और अब्दुल्ला मोहम्मद अशरफ भी अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह सबका है, कुरान भी सबका है, नबी भी सबके हैं। हाँ, नबी हमारे अकेले के नहीं हैं, यल्लैया पीटर सबके हैं, कुरान भी सबका है, मज़हब इस्लाम भी सबका है। मज़हब इस्लाम को सबको पढ़ना चाहिए, सबको मज़हब इस्लाम समझना चाहिए, और मज़हब इस्लाम सबको समझना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, और सबको मज़हब इस्लाम कबूल करना चाहिए। अमन और शांति का पैगाम है मज़हब इस्लाम। इस्लाम के माने अमन, शांति, खुद भी अमन से रहे, खुद भी सुकून से रहे, दूसरों को भी जो है सुकून की ज़िंदगी अता करे। हाँ, ये है इस्लाम। पीस के माने हैं, इस्लाम के माने पीस, अमन, शांति, किसी को तकलीफ नहीं देना है, किसी को बुरा भला नहीं करना है, किसी को जो ना गाली नहीं देना है, हत्ता के कल जैसा कि मैंने बताया, किसी के खुदाओं को भी जो है बुरा नहीं कहना है, किसी के खुदाओं को भी बुरा नहीं कहना है। ये तालीमात है इस्लाम की। तो लिहाजा मुसलमानों जाग जा, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जा। अभी भी एक रोज़ा बाकी है हिंदुस्तान पाकिस्तानियों के लिए, एक रमज़ान बाकी है, एक दिन 24 घंटे बाकी है। वो सच्ची तौबा कर ले, ये अहद कर ले कि मैं 100% मुसलमान बन जाऊँगा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाऊँगा, इस्लाम के अलावा कोई चीज़ को मैं अपनाऊँगा नहीं। और गैर मुस्लिम भाइयों से कहूँगा जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, या मुसलमानों की किताब कुरान से नफरत करते हैं, या अजान से नफरत करते हैं, मस्जिदों से नफरत करते हैं, उनको भी चाहूँगा कि वो खुदारा अल्लाह को पहचानिए, अपने पैदा करने वाले रब को, गॉड को, भगवान को पहचानिए जो अकेला है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक अकेला तन्हा अल्लाह है। और मज़हब इस्लाम को पहचानिए, मज़हब इस्लाम को जानिए। हाँ, जब मैं चंदाई में पढ़ रहा था, मद्रास में पढ़ता था, जामिया दारुस्सलाम मुरादाबाद में, तो वहाँ एक जामिया दारुस्सलाम में मद्रास का एक बहुत बड़ा राइटर लिखने वाला कातिब, बहुत बड़ा मशहूर था, अब्दुल्ला अडियार। जब वो इस्लाम ले आए, जब उनको इस्लाम पसंद आया, इस्लाम की खूबियाँ मालूम हुई, तो वो इस्लाम ले आए। तो उन्होंने इस्लाम लाने के बाद एक किताब लिखी उन्होंने तमिल में, इस्लाम जिससे मुझे इश्क है, इस्लाम जिसे मुझे इश्क है। हाँ, जिसका तर्जुमा उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में, मुख्तलिफ ज़बान में हुआ। अब्दुल्ला अडियार, अब वो ज़िंदा है या इंतकाल करके नहीं मालूम है। अगर ज़िंदा है तो अल्लाह उनको सेहत व आफियत नसीब फरमाए, अगर इंतकाल हुआ है तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा दे। तो लिहाजा आज भी देख लीजिए आप, हाँ, कितना रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप में इस्लाम को रोकने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अफ्रीका में इस्लाम को दबाने की और जो ना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, एशिया में इस्लाम को दबाने की और रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। इसके बावजूद भी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 1000 मरतबा, लाख मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम फलता और फूलता जा रहा है, इस्लाम बढ़ते चले जा रहा है, इस्लाम यहूदियों के घरों में घुसते जा रहा है, उनके दिमागों में, उनके दिल में घुसते जा रहा है। कई यहूदी ईमान ले आते जा रहे हैं।
اسلام الحمدللہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود عیسائیوں کے گھروں میں، عیسائیوں کے دماغوں میں، دلوں میں جو ہے نا گھر بناتا جا رہا ہے۔ اسلام عیسائی بھی قبول کرتے جا رہے ہیں۔ ہندوؤں کے گھروں میں، دماغوں میں اور دلوں میں جو ہے نا اسلام جو ہے نا گھستا داخل ہوتے جا رہا ہے۔ کافروں کے، بدھسٹ کے اور بھی جتنے بھی جو ہے نا اسلام سے دور ہیں، ان تمام کے گھروں میں، دلوں میں اور ان کے دماغوں میں اسلام جا رہا ہے، گھستے جا رہا ہے، داخل ہوتے جا رہا ہے۔ لوگ جو ہے نا اسلام کی خوبیوں کو، اسلام کی محاسن کو، اسلام کی اچھائیوں کو پڑھ کر، دیکھ کر، سن کر اسلام لانے پر مجبور ہیں۔ بڑے بڑے لیڈر ایمان لے آ رہے ہیں، بڑے بڑے ہیرو ایمان لے آ رہے ہیں، بڑے بڑے کھیل کے پلر جو ہے نا وہ اسلام لے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ بڑے بڑے سائنسدان اسلام لے آ رہے ہیں۔ خود ہمارے ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے اسلام لا رہے ہیں، تلوار کی زور سے نہیں۔ جو کہتے ہیں نا تلوار کی زور سے نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، قرآن نے کہہ دیا، دین میں نہ جبر ہے نہ زبردستی ہے۔ اگر کوئی اسلام میں آتا ہے تو ہم گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تیرے اعمال تیرے لیے، ہمارے لیے ہمارے لیے۔ لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تجھے مبارک ہو، ہمارا دین دین اسلام ہمیں مبارک ہے۔ تیرے اعمال تجھے مبارک ہو، ہمارے اعمال دین کے اسلام کے مطابق ہمیں مبارک ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، مذہب اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آنے والوں کے لیے، اسلام قبول کرنے والوں کے لیے ہمارے سینے، ہمارے دل، ہمارے ہاتھ جو ہے نا قریب ہیں، ہم جو ہے نا گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، اہلاً و سہلاً کہنے کے لیے تیار ہیں، ویلکم خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں، سواگتم کہنے کے لیے تیار ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبم کہہ کر ہم جو ہے استقبال کریں گے۔ اگر کوئی اسلام لانا چاہتا ہے، اگر کوئی کمزور ہے تو ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایمان نہیں لانا چاہتا ہے، اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا ہے، تو کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، زبردستی اسلام لے آنا بھی جائز نہیں ہے۔ زبردستی کرنا اسلام لانے کے لیے یہ بھی قبول نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کل بتایا واقعہ۔ تو لہذا اس کے باوجود بھی الحمدللہ اسلام قبول کر رہے ہیں لوگ، اور قبول کریں گے۔ اور یاد رکھ لیں جو ظالم ہیں، یاد رکھ لیں جو ہندوستان، کشمیر اور دیگر ملکوں میں اسلام کو دبانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، سازش کے تحت، سیاسی سازش ہو یا غنڈہ گیری کی سازش ہو، کوئی بھی سازش ہو، خاص چند لوگ گنتی کے جو ہیں، 99% لوگ ماشاءاللہ اچھے ذہن کے ہیں، سیکولر ذہن کے ہیں، ان کے دل دماغ پاک ہیں، صاف ہے، ستھرے ہیں۔ لیکن 1% جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنی پیٹ کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنی شان کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اپنے گندے خون کے وجہ سے، ان کا خون گندا ہے، ان کا دماغ گندا ہے، ان کے ماں باپ ایک نہیں ہے، ایسے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ گندگی پھیلا رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے نا فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو ہے نا مسلمانوں پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، اسلام دبنے والا نہیں ہے، اسلام کم ہونے والا نہیں ہے، اسلام بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اسلام پھلتا جائے گا، پھولتا جائے گا، اور اسلام نمبر 1 ہو کر رہے گا۔ قرآن نے یہ کہا ہے، قرآن میں یہ کہا گیا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اسلام غالب ہو کر رہے گا، اسلام بلند ہو کر رہے گا، اگر مشرک کو اور کافر کو ناپسند کیوں نہ ہو، ناگوار کیوں نہ ہو، لیکن اسلام غالب ہو کر رہے گا، اسلام آگے بڑھ کر رہے گا، اسلام بلند ہو کر رہے گا، اور سارے جو اسلام کے علاوہ ہے سب کو نیچا ہونا پڑے گا، یہ ہو کر رہے گا۔ لہذا میرے محترم دوستو، ظلم کرنا چھوڑ دو، ظلم کرنا چھوڑ دو۔ کتنوں پر ظلم کریں گے؟ کتنا ظلم کریں گے؟ ظلم کر کے تھک جائیں گے، لیکن ظلم سہتے ہوئے مسلمان کبھی نہ تھکا ہے، نہ کوئی تھکے گا۔ یاد رکھ، تاریخ اسلام بتاتی ہے، کوئی نکلے گا، اٹھے گا، کوئی کسی کو اللہ بھیجے گا صلاح الدین ایوبی بنا کر، خالد بن ولید بنا کر، عمر بن خطاب بنا کر، طارق بن زیاد بنا کر، معتصم باللہ بنا کر اٹھائے گا لوگوں کو اللہ تعالیٰ۔ آپ ہی میں سے اٹھیں گے، جو ظلم کر رہے ہیں نا، آپ ہی میں سے اللہ تعالیٰ کو اٹھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا دین کی سل بلندی کرے گا۔ وہ دن آنے والا ہے، لہذا وہ دن آنے سے پہلے سمجھ جائیں، ظلم کو روک لیں، اپنے ہاتھوں کو روکیں، ظالم اپنے ہاتھوں کو روک لیں، ظالم ظلم کرنے کو روک لیں۔ پھر ایسا نہ ہو جب جو ہے نا ظالم کم ہو جائیں گے، مظلوم زیادہ ہو جائیں گے، اس وقت کیا انجام ہوگا ظالموں کا، بتائیے آپ۔ لہذا ظلم کرنا بند کر دیں، اسلام کی اچھائیوں کو، اسلام کی خوبیوں کو پڑھیں، اسلام کی اچھائیوں کو پڑھیں، سمجھیں۔ اگر سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنی جگہ رہیے، مسلمان کو اپنی جگہ رہنے دیجیے۔ آپ اپنی جو ہے نا مندر میں، گرجا گھر میں، یا جہاں پوجا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ کیجئے۔ ہمیں جو ہے نا اپنے گھر میں، اپنے مسجد میں، اپنے کلام میں جو ہے نا زندگی گزارنے کے لیے کیوں جو ہے نا منع کرتے، روکتے ہو؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے۔
تم عید منائیے، اپنی خوشی منائیے، ہم جو ہے نا عید منائیں گے، خوشی منائیں گے، آپس میں مل کر رہیں گے، آپ ہماری خوشی میں رہیے، ہم آپ کی خوشی میں آئیں گے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب جو ہے نا مل کر جو ہے نا ہندوستان کو جو ہے نا ترقی کے جو ہے نا بلندی پر لے جائیں گے، ہندوستان کو جو ہے نا ترقی کی طرف جو ہے نا لے جائیں گے، آگے بڑھائیں گے پیار محبت سے۔ اور جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، جو تھوڑے جو زیادہ لوگ ہیں اچھے قسم کے لوگ، پاک ذہن کے، پاک دماغ کے، ان سے میں ادباً گزارش کروں گا تمام ہندو بھائیوں سے، تمام سیکولر جماعت کے لوگوں سے، تمام سیکولر پارٹیوں عرصے سے کہ جو نا جو 1% جو گندگی پھیلا رہے ہیں، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجیے، ان کے خلاف کھڑے ہوئیے، بلند کیجیے آواز، ہاں پیچھے مت ہٹیے۔ ان کو جب ختم کریں گے تو ہندوستان آگے بڑھے گا۔ جب ان کو جو ہے نا صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہندوستان جو ہے نا پورے دنیا میں جو ہے نا اول درجے پر آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ ہو کر رہے گا۔ ہماری دعا ہے چاند رات کے دن اللہ تعالیٰ ہندوستان کو اللہ تعالیٰ ہر میدان میں آگے بڑھائے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو عبرتناک انجام تک پہنچائے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ عبرتناک سزا دے، جس طرح قارون کو، فرعون کو، حامان کو، شداد کو، ابی بن خلف کو، ابو جہل کو تو نے نیست و نابود کر دیا۔ اللہ ان ظالموں کے جو لیڈر ہیں، جن کے جو ہے نا اشارے سے لوگ گنڈے کام کر رہے ہیں، ان تمام کو عبرتناک سزا دے دے اور عبرتناک موت دے دے اللہ، اور مظلوموں کی حفاظت فرما، سیکولر جماعتوں کی حفاظت فرما، سیکولر ہندو بھائیوں کی حفاظت فرما، اور جلد سے جلد جو ہے نا ہندوستان سے اس بیماری کو، کورونا وائرس کو، بیماری کو، مرض کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، دنیا سے اس بیماری کو، مرض کو ختم کر دے، پہلے سے بہتر زندگیاں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ اللہ کل عید منانے جا رہے ہیں عرب دنیا میں، اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق عید منانے کی توفیق عطا فرما دے، اور عید کے بعد کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق، شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور عید کے بعد بھی روزے رکھنے، عید کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کرنے، اس لیے کہ عید کے بعد بھی جو ہے نا ہم مسلمان رہیں گے اور اسلام پر عمل کریں گے۔ اور خاص طور سے جو ہے نا جو مسلمان روزہ رکھے ہیں رمضان میں، ان کو چاہیے کہ شوال کے آج جو چاند رات ہے شوال کا، اس کے بعد جو ہے نا عید کے دوسرے دن سے جو ہے نا 6 روزے رکھ لیں، شوال کے 6 روزے۔ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، البتہ عید کے دوسرے دن یعنی اتوار کو عید منائیں گے ہم کل، پیر سے جو ہے نا روزہ رکھ لیں، پیر کا جو ہے نا روزہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، اور شوال کے 6 روزے میں اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یعنی پیر سے لے کر ہفتے تک جو ہے نا آپ روزہ رکھیں، 6 روزے رکھیں۔ اس 6 روز میں فائدہ کیا ہوگا؟ جمعرات اور پیر بھی آ جائے گا 2 روزے، اس کا بھی اجر و ثواب مل جائے گا، اور 4 روزے جو ہے نا شوال کے بھی ہو جائیں گے۔ اس طرح 6 روزے آپ نے رکھے، 6 روزے رکھیں گے، اور رمضان کے 30 روزے مکمل ہو گئے، 36 روزے۔ اس کا جو ہے نا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے 1 سال کے روزے کے برابر عطا فرمائے گا۔ سال بھر کے روزے، 360 دن کے روزوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ لہذا بہترین موقع ہے، لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، باہر نکلنا بھی نہیں ہے، اور سعودی عرب میں تو اعلان ہو گیا ہے 4 شوال تک باہر جھانکنا بھی جو ہے نا گناہ ہے، باہر جھانکنا بھی جرم ہے، گناہ ہے، بڑی جو ہے نا تکلیف ہو جائے گی۔ تو لہذا جب اندر بیٹھے ہیں تو لہذا جس طرح پورا 30 دن ہم نے روزہ رکھا، تو اس طرح 6 دن گزارنے میں کیا تکلیف ہے؟ تو لہذا عید کے دوسرے دن ہی جو ہے نا روزہ رکھیں، یہ زیادہ فضیلت ہے۔ اور اگر عید کے دوسرے دن نہیں روزہ رکھتے ہیں تو پورے شوال کے مہینے میں جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں، آخر میں رکھ سکتے ہیں، درمیان بھی رکھ سکتے ہیں، یا پھر ایک ساتھ بھی 6 لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، یا 2 کر کے 1 کر بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا ایسا بھی کر سکتے ہیں جو چھوٹے ہوئے روزے آپ کے چھوٹ گئے نا روزے، وہ پہلے چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیں، 1 2 3 4 5 جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں اس کو جو ہے نا پہلے مکمل کر لیں، قضا کر لیں چھوٹے ہوئے روزے جو مجبوری کی وجہ سے چھوٹے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیں، یہ بھی جو ہے نا ممکنات میں سے۔ یا اگر کسی کے جو ہے نا روزے زیادہ چھوٹے ہیں رمضان کے، اب شوال کے مہینے میں پورے اتنے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، سال بھر وہ کبھی بھی جو ہے نا قضا کر سکتے ہیں، آنے والے رمضان تک کبھی بھی قضا کر سکتے ہیں۔ لہذا ایک شوال کا مہینہ محدود ہے، ایک مہینہ، اس میں شوال کے روزے رکھ لیں، اس کے بعد جو ہے نا آنے والے سال تک جو ہے نا رمضان تک چھوٹے ہوئے روزے جو ہے نا اپنی مرضی سے جو ہے نا تھوڑے تھوڑے کر کے ایک ساتھ یا الگ الگ جو ہے نا روزے رکھیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کی طرف سے جو ہے نا سہولت ہے، کوئی اس میں جو ہے نا تکلیف نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں ہمیشہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، ہمیشہ آسانی پہنچاؤ، مشکل نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری دو، نفرتوں میں جو ہے نا مت ڈالو۔
نفرتیں مت پھیلاؤ، خوشخبریاں پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو، مشکل مات پیدا کرو. اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہم بندوں کے ساتھ جو ہے نا آسانی کرے، مشکل نہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. یرید اللہ بکم العسر، یہ رمضان کے مسائل کے بیان کرنے کے بعد بیان کیا ہے. تو لہذا آپ جو ہے نا رمضان کے بعد بھی مسلمان بن کر رہنا ہے، اور رمضان کے بعد بھی روزے، نماز، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، ذکر و اذکار، دعائیں اور قرآن کی تلاوت یہ جاری رکھنا ہے. اور خوب جو ہے نا لاک ڈاؤن میں گھر میں بیٹھ کر دین سیکھیے، قرآن سیکھیے، اسلام سیکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے اور مزید باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنانا ہے. اور جن کو موقع ملا ہے چاند رات میں، وہ جا کر عبادت کریں، یا پھر جو ہے نا تھوڑا عبادت کریں، تکبیرات بلند کریں، استغفار کریں، اللہ کا شکر بجا لائیں. اور جنہوں نے صدقہ فطر نہیں دیا ہے وہ صدقہ فطران ادا کریں. اور جو ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں ہے جو روزہ رکھیں گے ان کے لیے ایک رات باقی ہے، وہ توبہ استغفار کریں، اللہ کی عبادت کریں، رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، روزے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. کل کے افطار تک جو ہے نا آپ روزے کی حالت میں رہیں گے، رمضان میں رہیں گے. رمضان کا مہینہ صاحب فکر ہے آپ پر، تو لہٰذا اس کو غنیمت سمجھیے، صحت کو غنیمت سمجھیے، زندگی کو غنیمت سمجھیے. اور ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اچھا انسان، اچھا مسلمان بنائیے. اور دنیا کے مسلمانوں کے حق میں، دنیا کے تمام انسانوں کے حق میں دعا کیجیے یا کہ اللہ تعالیٰ جو غیر مسلم ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق کو روک دے. اور ان کے دلوں میں جو اسلام اور مسلم کے تعلق سے غلط فہمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے. اور ان تمام کو جو ہے اسلام کے قریب لا. اور جو مسلمان بے دین ہے، بے نمازی ہے، اللہ ان کو بھی جو ہے اسلام کی سمجھ عطا فرما، اور ان کو بھی جو ہے نماز کی طرف، اسلام کی طرف لیا. اور اسی طرح جو پریشان حال ہے مسلمان، اللہ تو ان تمام کی پریشانوں کو دور فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو بے دین ہیں ان کو دیندار بنا دے. اللہ جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، اور جو ان کی نیک تمنا خواہشات ہیں، اللہ ہر مسلمان کی وہ خواہشات اپنے فضل سے پورا فرمائے. اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دے، رمضان میں کیے ہوئی باتوں کو قبول فرما دے. اور رمضان کے بعد بھی ہمیں مسلمان بنا کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمانا. اور اس آیت کے مصداق بنانا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. تم زندہ رہو تو مسلمان بن کر، موت آئے تو حالت ایمان پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے مصداق بنا کر زندہ رکھنا، اور جب موت آئے تو حالت ایمان پر موت عطا فرمانا. اور موت ہو تو اللہ تعالیٰ سچی توبہ نصیب فرمانا، اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اپنے زبان پر جاری فرمانا. جن بھائیوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے اور فون کے ذریعے سے مجھے مبارکباد دی ہے رمضان کی، عید کی، اور دیگر جو ہے نا میرے ان پروگرام کی مبارکبادی دی ہے اور تعریفیں کی ہیں، ان تمام کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ بجا لاتا ہوں. اور ان تمام کو جو ہے نا عید کی مبارکبادی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری خوشیاں آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے افراد خاندان کو نصیب فرمائے. اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو جو ہے نا میں عید کی مبارکبادی دیتا ہوں. اور تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال وکل عام وانتم بخیر. عید کو مبارک کہتے ہوئے اپنے اس بیان کو انشاءاللہ تعالیٰ روکتا ہوں، یہیں پر ختم کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے جو ہے نا 20 سے 25 منٹ جو ہے نا بیان ہوگا، صرف 20 سے 25 منٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبي محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.